بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار جملہ یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل وعلا دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیا مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا خلا کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم، معنی، مطالب، ترجمہ، تفسیر، تشریح سنا من دی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ کریم دی ذات پاک منتظمین حضرات دے سونے اہتمام کو اپنی بلند پاک بارگاہ وچ قبول فرما۔ احباب، کافی دیر تو سائیں دے ذکر پاک دی سماعت واسطے اپنی تمام گوناگوں مصروفیات کو ترک کرتے، نظر انداز کرتے اور تمام مصروفیات کو چھوڑتے سائیں دے ذکر پاک واسطے لنگ ہے وے۔ اللہ تواڈے تمام تے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کریم دی ذات پاک نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے ذکر مبارک دی برکت نال استقامت فی الدین عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما۔ سائیں دا ذکر پاک اتنا بلند ہے، کائنات کے اندر جڑا شخص آج تک یہ اندازہ نہیں لا سکا کہ اللہ کتنا بلند ہے، ہمیں آج تک کوئی انسان یہ اندازہ بھی نہیں لا سکا کہ سائیں دا ذکر کتنا بلند ہے، کیونکہ ان ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، بلند کیتے اساں۔ اور جی میں خدا بلند ہے، جی میں خدا دی بلندی دا اندازہ کہیں کو کہنی، ایویں محمد دے ذکر دا بلندی دا اندازہ ہی کہیں کو کہنی، کیونکہ آقا کریم دا ذکر پاک ہی اتنا وسیع ہے۔ انسان جتنی اپنے عقل دے گھوڑے دوڑا گھنے، انسان دا عقل عاجز ہے اور قاصر ہے۔ انسانی حدود دے اندر آقا کریم دی شان پاک آ نہیں سکتی، سما نہیں سکتی، کیونکہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا اے کائنات وچ ایسا ذکر ہے کہ جن دے ذاکر کائنات وچ صرف خدا ہے۔ اور جنن میں خدا اپنے محبوب دے ذکر پاک کو آپ بلند کیتے، کیا کہیں دی اتنی بلندی ہے کہ میرے محبوب دے ذکر کو چھوئے؟ اللہ اگر اساں پسماندہ علاقے چ رہ کے، پستی وچ رہ کے، اور اساں اگر نشیب و فراز وچ رہتے تیرے سائیں دا ذکر چا کروں تو مولا تو بھی ساکو کوئی مجدہ دے سیں، اللہ تو بھی ساکو کوئی خوشخبری دے سیں، اللہ تو بھی ساکو کوئی انعام دے سیں۔ اللہ فرمایا والا اگر تساں چاندے وے نا کہ تساں بلند تھی وہ میرے یار دا ذکر کرو چا میں خدا تو کو بلند کر چاہے۔ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھا ہے کہ میرے محبوب صرف 63 سالہ زندگی پاک تواڈے چ گزار چکے ہیں، اور کائنات کے اندر ڈھیر سارے افراد ہی تا ایسے ہوندے جنہ دی 100 سالہ زندگی ہے، جنہ دی 40 سالہ زندگی ہے، جنہ دی 1000 سالہ زندگی ہے۔ کیا انہاں لوگاں دا کردار تا تواڈے سامنے ہے؟ اگر تساں اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو اور اپنے عقل کو اگر میرے محبوب دی ذات دے اتے این چیز دے اتے منعکس چکیتا کہ محبوب دی زندگی شاید سادی ورگی ہے، تول میں رب تعالیٰ دی ذات پاک تو کو اعلان کرے نا تساں بھی اپنے جمن کو دکھا ہے تے میرے محمد دی ولادت کو چا دکھا ہے۔ جی میں نبی دا جمنا تے تواڈا جمنا برابر کہے نہیں، بل آپ غور کرائے چا شان اچ محمد تواڈے برابر کی جو ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر واضح طور دے ارشاد فرمایا ایک ایسا ذکر ہے کہ جندہ ذاکر خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ، اگر تساں چاہندے وے کہ رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ تساں عبادت بھی کرو اور نبیاں دا ذکر بھی کرو، بل میں خدا تو کو حکم دینا تساں نبیاں دا ذکر چا کرو، ایویں سمجھا ہے رب دی عبادت بیٹھے کرے۔ اگر تھوڑا جہاں غور کروں چا جتنی عبادات ہیں انہاں عبادتاں واسطے اللہ دی ذات پاک نے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کیتے، اللہ نے کوئی نہ کوئی وقت مقرر کیتے۔ تھوڑی تھوڑیاں ترتیباں دے ساں، تھوڑی تھوڑیاں مثالاں دے ساں، ولی میں اگاں ٹر دے جلسوں اللہ کرے سی تخیل دی دنیا وچ سائیں دے چوکھٹ تک تا پہنچی جلسوں، مدینہ تو رسول تک تخیل دی دنیا تک پہنچی ویسوں،
اور اج اگر تخیل دی دنیا چ پہنچوں انشاءاللہ حقیقی طور دے بھی ایک دی مارا اکھ ساری ہو سی تے روزہ سائیں دا ہو سی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا عبادت تا ہے۔ اللہ کیڑیاں؟ فرمایا اے عبادت ہیں۔ کیا عبادت ہے؟ چھوٹی جی مثال دیواں چا، مثال تا وڈی ہے مگر بالکل انسانی عقل وچ انشاءاللہ بلہمن دی کوشش کرے سا، اور پہلی فرصت ہے اگر تساں لفظ قبول کر گنسو تو تہاڈا وڈا پن ہو سی اور تہاڈی وسعت نظری ہو سی اور وسیع القلبی ہو سی۔ نماز ہے نا، نماز اج بھی اگر کوئی شخص پڑھن دا ارادہ چا کرے تو جلے سورج نکلدا پیا ہوئے بندہ ہوں ویلے نماز پڑھے، سورج طلوع تھیندا پیا ہوئے بندہ ہوں ویلے سجدہ کرے جا۔ تو میرے خیال ہے جاٹی ودا ہو سی نا، سریکی چ آکھاں چا کہ اگر کوئی بکریاں دا چھیڑو ودا ہو سی نا، بکریاں دا چروایا ہی ودا ہو سی، ریوڑ گدی ودا ہو سی، اوہی بول پسی اوے کاکا اے عبادت دا ٹائم کہیں وہ کو پوچھو چا کاکا ٹائم ہون ملے، کاکا فرصت ہون ملی ہے سجدہ ہی کرن لے، او کاکا آکھ دے سی کاکا سجدہ کر مگر ٹائم تا دیکھ، توجہ ٹائم تا دیکھ، پتہ چل گیا سجدے واسطے ٹائم ہے، اور سجدہ کے کو ہوندے؟ خدا کو ہوندے۔ آج بھی ایک غلط فہمی دور کرن چا متن کوئی شخص اپنی عقل دے پوریا تناباں کو کس کے آکھے چا نہیں قبر کو سجدہ ودا کریں دن، یہ یاد رکھا ہے قبر کو سجدہ جائز کہنی۔ اگر سنی قبر کو سجدہ کریں ہاں تول نبی دے روزے دوتے نبی دی دربار کو سجدہ کریں، مگر اساں آقا کریم دی دربار گہر بار دوتے وینے ہیں، اساں نبی سیں دی دربار دا طواف کدا نہیں کیتا تے نہ ہی نبی دی گنبد خضرا دے سامنے بیٹھے اپنی جبین تے اپنے متھے کو جھکائے، اساں ڈھلے ضرور ہیں سجدہ جڈا نہیں کیتے محمد دے رب کو کیتے۔ ہاں اقبال بھی ساڈی تائید کریں دے اور اقبال بھی ساڈے حق وچ بول پوندے، اقبال آدے مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابن آدم، غافل ہیں مگر لگے ٹھوکر تو سجدہ اسی کو کرتے ہیں۔ ایک سریکے چ بئی طرح آقا چا اساں ڈھلے ہیں، اللہ اکبر، ایک سریکے چ خالص ایویں آدن اساں ڈھلے ہیں، کریں دے بھاویں 8ویں دیوار سجدہ ہیں مگر کریں دے والی حکم ہے، اساں بھاویں اساں مہینے دے بعد ہی پہنچ ونجوں ول بھی سجدہ حکم کرنے ہیں، اگر اساں عیداں دے اوتے ہی پہنچ ونجوں تو یعنی جلدی جلدی پہنچ ونجوں، یعنی 3 عیداں دے اوتے اساں پہنچ ونجوں، 2 عیداں تے پہنچ ونجوں تے میرے خیال دے ول بھی سجدہ حکم کرنے ہیں۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ خالق دی ذات پاک فرما سجدہ کہیں غیر کو کہنی، اگر سجدے واسطے کوئی ذات ہے تو صرف محمد دا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر کوئی شخص چاہے کہ میں رب دی پاک بارگاہ جھکاں اور میری پاک بارگاہ دے اندر بندہ جھکے اور میں ربی کو اعزاز دیواں اور میری پاک بارگاہ چ بلندی ملے تو اللہ دی ذات پاک فرما سجدہ کرن تو پہلے وقت لکھا ہے، توجہ سجدہ کرن تو پہلے وقت لکھا ہے۔ چلو میں دی بھئی ایک مثال دے میں اگر کوئی شخص چاہے کہ میں جمعہ پڑھاواں، بندہ بدھ ہلی مارا ونجے ظہر پڑھ کے ول سارے کو اڈے دے آ کے بندہ گلکڑیاں پاوے آ کے مبارک ہوئے جمعہ، سارے آکھ دے سن کاکا بدھ ہے، سارے آکھ دے سن کاکا بدھ ہے، اسا کو پتہ ہے واکسی کاکا مسیح تھی جو تھی تے آندا پیاں ظہر پڑھی آنا، واکسی کاکا ظہر پڑھا ہے وار اج بدھ ہے، اگر جمعہ دی مبارک دیونا چاہنے وار جمعہ ہوئے ہیں تو پتہ چل گیا عبادت واسطے وقت بھی مقرر ہے، ڈیہی بھی مقرر ہے، یوم دن ڈیہی بھی مقرر ہے، ہن عبادت واسطے وقت بھی مقرر ہے تے یوم ڈیہی دن بھی مقرر ہے۔ چلو ان دی بھائی مثال دے میں چاہ اگر کوئی کاکا ایئرپورٹ دے آ کھڑے آ کے آؤ میرے کو گہن ونجو میں حج پڑھا ہے، ہوں کول کاکا پوچھ گئے مہینہ کیڑا ہے، وہ کاکا آکھ رہے سی کاکا جڑا مہینہ سفر دا ہے میں آ گیا میرے کو مبارک دو، واکسی کاکا اساں تے کو اے مبارک دینے ہیں کہ تو اللہ دا گھر دیکھ رہے ہیں مگر تے کو اے مبارک نہیں سے دے تو حج ہی پڑھا ہے، ہاں اے اساں آکھ سکدے تو پچھلا حج پڑھایا اسے اے تے سن نہیں آ سکدے بھئی ہن تو آئے 8 ڈاڑی مارا تھی گن حج، واکسی وجہ کیا ہے میں آئے تو اڑا ہوں دا یار مقدس ہی چویا حجاز مقدس ہی چویا دیو مبارکہ میرے کو گلے ملو اور میرے کو دعا منگواؤ، اساں سارے آکھ دے سوں کاکا مل سوں صحیح چم سوں ہی صحیح تحفے گن سوں تے کو مبارک ہی دے سوں مگر تے کو اساں تازی حج دی مبارک نہیں دیندے، کاکے پوچھے نہ کسن کیوں، اساں سوں حج واسطے ایک مہینہ مقرر ہے، سبحان اللہ۔ ہن توجہ کرو عبادت واسطے ڈمہار بھی مقرر ہے، عبادت واسطے وقت بھی مقرر ہے
عبادت واسطے مہینہ بھی مقرر ہے. ایک طریق بھائی بھی آکھاں چاہ عبادت واسطے تاریخ بھی مقرر ہے. اگر کوئی شخص پورا ذوالحجہ دے مہینے وچوں تھی کہ واپس آ ونجے اور 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات وچ نہ ونجے، وہ بندے حج دی سعادت تو محروم ہے. حج دی سعادت تو مزین کہنی، کیونکہ حج واسطے مہینہ ہوئے ذوالحج دا. حج واسطے تاریخ مقرر ہے 9، میدان ہے عرفات دا، شہر ہے مکہ دا، ملک حجاز دا. اللہ دی ذات پاک فرما حج پڑھ سے مہینہ ہی دیکھیں، حج پڑھیں ملک ہی دیکھیں، حج پڑھیں میدان ہی دیکھیں، حج پڑھیں بل تاریخ ہی دیکھیں، جمعہ پڑھیں تو نہیں دیکھیں، نماز پڑھیں تو بل ایویں کریں اتھاں وقت دیکھیں. آوے نبی دے غلام تے کوئی ایک ہی ہو جائیں عبادت دیواں جتھاں مہینہ ہی نہ دیکھیں، جتھاں دین ہی نہ دیکھیں، جتھاں یوم ہی نہ دیکھیں، جتھاں جگہ بھی نہ دیکھیں. اور جڑی زمین دے ٹکڑے دے کھڑ کے میری عبادت کرے سے میں تیری عبادت قبول کرے ساں. اللہ کیڑی عبادت ہے؟ آقا دی ذات پاک دا فرمان ہے. نبی دی ذات پاک میں ذکر الانبیاء، نبیاں دا ذکر کر چاہیے میں سمجھے رب دی عبادت بیٹھا کرے. نبیاں دا ذکر کرنا رب دی عبادت. اللہ اکبر. تو پتہ چل گیا خالق دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا جلے انبیاء دا ذکر کرے سو تو اون وقت عبادت ہے. این عبادت واسطے وقت مقرر کہنے، عبادت واسطے دین بھی مقرر کہنی، این عبادت واسطے یوم بھی مقرر کہنی، این عبادت واسطے تاریخ بھی مقرر کہنی. سرے کی چاکاں جڑ ویلے چکرے سو ہوں ویلے قبول ہے. اللہ اکبر. اچھا بعض عبادتاں ایسے ہیں نا جن واسطے وقت مقرر ہے. بعض دفعہ این آکھ دیتا میں دے یارو بس ایک دفعہ عبادت کر گی دی سے ضروری وال کرنی سے، یارو اللہ دی عبادت ہے. جلے اللہ دی ذات پاک نے کہیں چیز کو متعین نہیں کیتا، مقرر نہیں کیتا، اسا کون ہے جڑے آکھ دوں بس چھٹی کر دوں؟ نہیں، رب دی ذات پاک فرمیدن میں صرف عبادت تو اگر کہیں کو روکائی تو میرا محمد ہے. کیونکہ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل. سبحان اللہ. اگر یہ آیات بینات تو کو آندھی ہوئے تو میں تو کو دعوت دینا کانڈھا دینا رل کے پڑھو جا. میں سبحان اللہ دا نہیں آکھ سکتا کیونکہ میں آپ تقریر کریں دا کھڑا، اور جڑا بندہ ایک کام کرے وہ سارے کام دا نہیں کر سکتا. جڑا کام میں کھڑا کرے نا وہ میں کرے ساں، جڑا تہاڈا کام ہو سی اللہ کرے جی تسیں نال نال رلا باسو. انشاءاللہ والمدینہ پاک دی سرزمین تک پہنچ ویسوں. یا ایھا المزمل قم اللیل، آئے ہائے قم اللیل الا قلیلا. اللہ سارے کو آدھے رج کے عبادت کرو، کرو عبادت، جھکو کرو عبادت، آؤ عبادت کرو. اللہ سارے کو آدھو کر عبادت، جھک. محمد کو کیوں آکے عبادت چکر، مصطفیٰ کو کیوں آکے قم اللیل، تھوڑی کر مختصر کر، ساری ساری رات نہ جاگا کر، ساری ساری رات پاؤں مبارک ہوتے نہ کھڑا کر، ساری ساری رات کھڑ دے وے تو نے پیر متورم کی بیندن. میں رب چانا سارے کو اکساں عبادت کر، پر محمد تے کو اکساں تھوڑی کر. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تے کو میں رب دی ذات پاک مشقت تے نہیں پیندا، تو کو اوکھے تے نہیں پیندا. محبوب گناہگار ہوئے امت اوکھا تھی وے محمد. میں رب دی ذات پاک نہیں چاہدا کائنات وچ بس تساں جتنا ہی میری پاک بارگاہ جھک دے آسو تواڈے جھکن دا بدلہ ایہو کچھ دیساں. والا سوف یعطیک ربک فترضی. قیامت دا میدان اسی جیویں تو راضی تھی ویسے میں رب راضی کر چھوڑے سا. جی مرشد کیا بات. کلام مجید اندر ارشاد فرما آؤ میری عبادت کرو. اور میں رب چاہنا جنہاں کوئی شخص میری پاک بارگاہ وچ آ کے جھک ویندے عبادت چا کریں دے ول میں رب دی ذات پاک دے جھکن دا مجدہ ایسا دے چھوڑے نا کائنات جہین دے اگو پوری مخلوق نہ جھکاواں تے میں کوئی محمد دا رب نہ آ. آج بھی ساڈا ایک تجربہ ہے اور آج بھی ساڈا ایک مغالطہ ہے، آج بھی ساڈا ایک خیال ہے. اساں جلے کہیں دے اگو جھک وینے ہیں تو بندے آکھ دیندے نے اے ڈر گئے، میرے خوف دی وجہ تو میرے اگو جھک گئے، اور شاید کہ اندے ہوتے میرا اتنا روپ ہے تو میرے اگو جھک گئے. اور جو ہی وہ بندہ آکھ دیندے میرے اگو جھک گئے میرا ڈر ہے، دیکھ میرے کو ڈر گئے. اللہ دی ذات پاک فرمیندے جڑا میرے اگو جھک ویندے نا سبحان اللہ. اللہ فرمیندے جڑا میرے اگو جھک ویندے نا ول میں اون دا دل اتنا وسیع کر دینا ول مخلوق بندے کو ڈر دی. اللہ وجہ کیا ہے؟ خالق دی ذات پاک فرما کہیں بادشاہ دے اگو تے نہیں جھکا نا،
اے جڈن ہی جھکے مالک دے اگوں جھکے. میں ان دی مثال دیواں اور قرآن مجید تو دیواں. اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ترجمہ سنو. وا مانے اور، از مانے جڈن، جعل مانے بنوایا، نا مانے اساں، البیت مانے گھر. سبحان اللہ. وا مانے اور، از مانے جڈن، جعل مانے بنوایا، نا مانے اساں، البیت مانے گھر. اللہ کیوں بنوائی؟ سبحان اللہ. میرے خیال دے تسا مکان بنے دے رہائش واسطے، تسا مکان بنے دے ٹکن واسطے سریکی چادن. سریکی سمجھ آندی؟ میری جرنل مجبوری ہے، میں بولیں دا سریکی ہے. میں کو کہا کہ سارے شہر والے سڈن نا، تے میں انہاں کو ہاتھ جوڑتے آدھا میں تے پیسے میرے کول گھن گنو مگر سنو سریکی. تو اول کہا کہ آکھ دیں بھائی سارے سکے کچھ ہی ہو جائیں، سارے رشتہ دار ہی ہو جائیں، انہاں دی بولی کچھ بئی طرح ہیں. یارو بھاویں پنجابی ہوئے، بھاویں اردو ہوئے، بھاویں سندھی ہوئے، بھاویں بلوچی ہوئے، بھاویں سنسرتی ہوئے، بھاویں پشتون ہوئے، بھاویں فارسی ہوئے، بھاویں برماوی ہوئے، بھاویں امریکن ہوئے، بھاویں انڈونیشین ہوئے، جیڑی بھی بولی بولیندا ہوئے نا، آقا کریم دی ذات پاک فرمایا بھول لیاؤں میں کوئی محمد ایک بولی دا نبی ہاں. آئے آئے آئے. سرکار دی ذات پاک فرماندے میں کوئی ایک بولی دے نبی ہاں. آقا تساں کیڑیاں کیڑیاں بولیاں دے نبی وے. سرکار دی ذات پاک نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. کائنات جتنیاں بولیاں بولن والے ہیں میں محمد ہر دا نبی ہاں. اچھا صرف انساناں دیاں بولیاں نا، نبی کو جانوراں دی بولی دا ہی علم ہے. تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک جلے خطبہ ارشاد فرمیندے ہن تے سائیں دے خطبے دا ادب مبارک ایسا ہوندا ہے کہ جلے سیدنا صدیق اکبر آپ دے خطبے وچ باویں نا تے اپنے منہ وچ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے باندھے. اللہ اکبر. کئی شخص پوچھا اتنی بڑی جناب اور اتنی بڑی دربار اور اتنی بڑی درگاہ وچ بیٹھ کے تساں اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کیوں باندھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا متن آواز نکلے بلند تھی ونجے، میری آواز محمد دی آواز تو اونچی نہ تھی ونجے. اور قرآن دا فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر میری آواز نبی مکرم دی آواز تو بلند تھی گئی اور میری آواز نبی دی آواز تو اونچی تھی گئی، ان تحبط اعمالکم ول میرے اعمال ضبط تھی ویسن ول میں کو خبر تک کہنا ہو سی، میں کو پتہ تک کہنا ہو سی. میں چاہنا جنن دربار محمد کیا چاہاں میں ایسی بولی بولاں جتھا میری بول دی وجہ تو میرے سائیں کو تکلیف نہ تھی وے. اللہ اکبر. تا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں دا ادب مبارک کیا ہے جن دے بارے آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جے میں محمد دا ہاتھ دیکھنا ہوئے تا او عمر کو دیکھے. اور حضرت ابو بکر دے بارے ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا امام محب الدین طبری سرکار نے بڑا پیارا ایک حوالہ دیتا. آپ نے فرمایا سرکار دی ذات پاک فرمایا جن شخص نے این امت کے اندر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی آنکھ کو دیکھنا ہوئے تو صدیق اکبر کو چا دیکھے. اللہ اکبر. او صدیق ہے اے حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہن. آپ فرمیندے جلے آپ اپنی کریم دی پاک بارگاہ وچ باندھے ہن تا اپنی زبان کو ڈنداں دے تلے قابو کر کے باندھے ہن. اللہ اکبر. اپنی زبان کو ڈنداں دے تلے قابو کر کے باندھے ہن. کئی شخص پوچھا اتنی بڑی دربار وچ باندھے ہیں اپنی زبان کو ڈندا تلے قابو کر کے کیوں باندھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا متن میری زبان وچ جملہ نکلے تے نبی کو تکلیف نہ تھی. اللہ اکبر. کیا کائنات چ اتنا بھی کہیں کو کوئی ادب ہو سی؟ آج امت محمد دی ہوئے سرکار دی پاک بارگاہ دی ذات تے تنقید کرے. کیا حق حاصل ہے ای امت کو کلمہ ہی ہوندا پڑھوں اور ہوں دے خلاف اپنی زبان کو استعمال کروں؟ ول اپنی زبان نال کئی بابے آنکھ نہ چڑھائی قدر نبی دا اے کی جانے. اللہ اکبر. قدر نبی دا اے کی جانے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق.
کیا بات. اللہ اکبر. اج اتھاں چاچے دا گلا کروں آکھنے دن ڈاڈیاں دا گلا کریں دے, اج مامے دا گلا کروا دن مامیاں دا گلا کریں دے. اگر باپ دے خلاف کوئی بندہ تنقید بیٹھا کریندا ہوئے سارے آکھنے دن وے دیکھ تو صحیح باپ دا گلا بیٹا کریں دے. جڑا بندہ سن دے باپ دا گلا بیٹا کریں دے او کو حرامی آدن. جڑا باپ دا گلا کرے او کو تا حرامی آکھیں تے جڑا نبی دا کرے. کیا حق حاصل ہے امت کو کہ تو نبی کوئی اپنی زبان دے تے تنقید دا نشانہ بناویں بلکہ ساتھ صحیح ای منہ چاہتے محمد مصطفیٰ دی پاک برگاہ شفاعت کرے سو کیویں کائنات وچ اللہ کرے جب تک جیوں این ڈندا جب تک زبان رہے یا ذکر خدا ہوئے یا ذکر مصطفیٰ ہوئے. ہی وجہ واسطے بابیاں نے آکھ دیتا ہے زبان تاں بودر دہاں جائے گی. اللہ اکبر. زبان تاں بودر دہاں جائے گیر ثنائے محمد بودل پذیر. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا. سبحان اللہ. میں کوشش کرے سائیں کو سریکی جو بدلاواں تو کو ترجمہ سنا دے وہاں مگر میں کوئی تو پتہ لگے بھئی تو سائیں کشا سن دے بیٹھے ہوئے. زبان تاں بودر دہاں جائے گیر ثنائے محمد بودل پذیر. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا. سوارے جہانگیر یکراں براق آئے ہائے سوارے جہانگیر یکراں براق کہ بو گزشت از کسر نیلی رواق. آپ فرمایا اساں چاندے ایک ہو جائیں جب تک سارے منہ دے اندر زبان ہوئے این زبان ہوتے یا ذکر خدا ہوئے یا ذکر مصطفیٰ ہوئے. ایک ہونی کو سریکی دے رنگے چ آکھاں چاہ وہ سارے اساں میں جڑے علاقے دا ہاں اتھاں ایک بہت بڑا شاعر ہے وہ اپنی زبان نال ایاں دے تیڑا میڈا ایک جو ہے محبوب تاول این کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیڑا میڈا حالانکہ ایک یار ایک کوئی چنگا لگ دے این دے وچ شراکت کہیں کو پسند کہیں نہیں ہوندی. ہاں دے یار میڈا ہوئے گلکڑیاں بیاں کو پاوے محبوب میڈا ہوئے تے بہیں کہیں بیچ ودا ہوئے میرے کل برداشت نہیں تیندا. تے میرے خیال دے محبت واحد شے ہے جڑی شراکت پسند نہیں کریں دی تے محبت والا شریک پسند کریں دی ہے. مگر خدا دی ذات پاک دی بے نیازی دیکھو. خدا دی ذات پاک فرمایا یار میڈا دیتا تو آکو ہے آئے آئے یار میڈا ہی دیتا تو آکو ہے. اللہ کیوں رب دی ذات پاک فرمایا ای ہو کوئی تچانا یار میڈا ہے پر میں رب چاہنا میرے یار دے کئی غلام دا ہوئے. میرے یار نال کئی ٹھرن آلے تا ہوئے نا میرے یار دا نا گھنن والے تا ہوئے نا میرے محبوب دے ذکر کو زبان دے تر کرن والے تا ہونا. شاکر آدھا دے بیٹھا ہوندے کہ تیڑا میڈا ایک جو ہے محبوب تاول این کروں عرشاں اتے تو نہ گھنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرشاں اتے تو نہ گھنے. اتھا ایک لفظ آدھا دا پیاں مگر سارے دا امتحان گھندا پیاں. میں پرکھنا چاہنا دیکھنا چاہنا کون کی دعا لائے. اللہ اکبر. آج بھی میرے خیال دے بچہ ہوئے نا تے بچے دے جسم دے مٹی ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہوئے میرے خیال دے جو ہی بابا سال دے بعد آسی نا وہ بچے کو فوراں چیسی ابا نوزی تا لگی ودی آئی پرانے پھٹے پرانے کپڑے چومدہ نہ بتائے باپ کیا آکسی تے کو کیا پتا پوتر دا میڈا ہے یارو کمال ہے. پوتر جیدہ ہی گندہ ہوئے ابا چوم گننے وہ تا محمد ہے آیا وہ تا مصطفیٰ ہے. تا آپ نے فرمایا تیڑا میڈا ایک جو ہے محبوب تاول ہی کروں عرشاں اتے تو نہ گھنے ات میں چمیدہ رہے ونجا. اللہ اکبر. تا رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو اتنا ادب عطا کر دیتا ہے کہ جو ہی سرکار دی پاک بارگاہ جو کوئی ونجے ہاں بے ادب نہ ویندا ہے پاک بارگاہ دے اندر ادب ضرور تھیندا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی دا ادب مبارک کیا ہے. آپ دے ہاتھ نبی سے ایک دفعہ ہاتھ دیتا اور آپ نے بیعت کی تھی. جو ہی بیعت کی تھی ول آپ پوری زندگی آپ اپنے ہاتھ دے تے کپڑا لپیٹ کے رہندے کپڑا ولہیٹ تے راندے ہیں. کئی شخص صاحب کو پوچھا این ہاتھ دے کپڑا لپیٹ تے کیوں راندے وے اور این کپڑے دے تساں کیوں اتنا کچھ جسارت کریں دے وے. آپ نے فرمایا اے ہاتھ محمد نال لگ گیا. اللہ اکبر. آپ فرمایا کیوں. آپ فرمایا متن سما آنکھ لگے مدہوشی چاہواں اور اے ہاتھ کہیں شرم گاہ کو نہ لگ ونجے. میں قیامت علی ہونا رب کو جواب کیا دے ساں. آؤ علی دادا بسونا. اللہ اکبر. بڑے سیانے ہی وے اساں سریکی لوگ ہیں دیہات اچ رہنے ہیں کھیر اچ پانی اساں کہیں نہیں رہندے
اللہ اکبر کھیر کیونکہ جانور کو تازہ بندہ پانی پلاوے چنا ول اوندا دودھ نکالے میرے خیال دے اندے چ ملاوٹ کہ نہیں ہوندی کمال ہے بہاول والی نہری بندہ ٹپ ونجے بہاول والی ٹپ ونجے تے ول اگو ہری دا پئیے اوہی ہری پئیے اللہ ماشاءاللہ مہربانی اچھا اوہی ٹپ ونجے تے میرے خیال دے اگو تا ول ٹھنگی دی ایک شاخ ہی پئیے ڈھمکی اوہی ٹپ ونجے تے میل سی تک اج ہی نہ رلے اللہ اکبر تھی تا نہیں سکدا مگر میرے خیال دے جو ہی بندہ دودھ دے جو پانی ملاوے چا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مسلمان کیونکہ ملاوٹ نہیں کریندا سبحان اللہ چلو یہ کو میں بالکل ہائی لائٹ کر دے والا آکھاں کھول دے آکھاں چا بالکل وضاحت نال آکھاں چا جانور پانی کہیں نہیں رلیندا چلو یہ کو سریکے چا کہ ڈھانڈا ملاوٹ نہیں کریندا یارو کمال چوپایا ملاوٹ نہیں کریں دا تے کو مسلمان آکھاں تے کو آکھاں تو نبی دا غلام ہے اقبال روندا نہیں بیٹھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کو چو تم یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو اج چیزاں چ ملاوٹ کرتے تو ویچے بچوں تے خرچ کریں اے بچہ بڑا کھل کے تیرے سامنے جتی دا نمبر دکھاوے ول تو روندا کیوں ہے کہ میرا بیٹا میرا آقا نہیں منے دا تین رب دا آقا مننے کیا جو تیرا اولاد تیری فرما بردار تھی وے بچوں کو کاٹ حلال دا لقمہ کھما میں ہاں باپ دی زبان تو جملہ بعد اچ نکلیا بیٹا حکم دی تعمیل پہلے کرے اج وجہ کیا ہے ساڈیاں اولاداں دے لقمے دے اندر کیوں شک ہے اور ساڈیاں اولاداں نافرمان کیوں ہیں کہ جڑی خوراک ہے خوراک تے غور کرو یاد رکھا ہے نماز پڑھوں فائدہ تاں تھی سی پیٹ وچ لقمہ حلال دا کڑا ہوا کماؤں حرام کھاؤں حرام تے شکوے کروں اللہ نال عبادتاں قبول نہیں کرے دا جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال دیکھ آتی ہے آواز اپنا نام ہے رب دی ذات پاک فرمیندے نا حلال دا لقمہ کماون واسطے صرف قدم تو چاچا جتنا رزق حلال دی تلاش واسطے ٹر سے تیرا ہی قدم کو میں رب عبادت شمار کر چھوڑے اللہ اکبر تا رب دی ذات پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے ایمان والو کلو کھاؤ صحیح میں رب رکیندا نہیں کائنات جتنیاں چیزاں دیتی ہیں تو کو کھاون واسطے دیتی ہیں مگر ایک کرا ہے من طیبات جڑنی کھوائے پاک کھوائے جڈنی کھوائے ستری کھوائے میرے خیال ہے جب تک ٹھیک ٹھاک آسے تو ویلے تک کھا گندے آسے تھوڑی جی خارش تھی ہے ڈاکٹر صاحب کو طبیعت دکھاون واسطے گئے ہیں انہیں آکھ دیتے ہوا کہ بیف نہ کھاویں موٹا گوشت نہ کھاویں کیوں جنے یہ تھوڑا بادی تھی دے او نہ ہوئے کہ نہیں الرجی زیادہ تھی ونجے خارش شارے زیادہ تھی ونجے گوشت حلال آئی ڈاکٹر روک گئے اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے ہوندے آسے چوری مکھن دی بنا کے کھا گندے آسے تے گھیو کو دائی میں چپ کر دے گھٹی بھر چھوڑیں دے آسے مگر جو ہی دل کو تھوڑی جی تکلیف تھی کوئی وال شال بند تھے ڈاکٹر آکے ہون مکھن نہ کھاویں ڈاکٹر حلال تو ہی روک گئے میرے خیال دے کھیر پی گندے آسے کٹا بھامے رنگے آ کھڑا چپ کر دے پی چھوڑیں دے آسے تے کٹے کو آدھے سے تو کھڑا سہی تا ہے نا تے میرے خیال دے ہون ڈاکٹر صاحب آدھے ہون نہیں پیمنا خیال نال پیمنے ہون اصل دے تے کو تھوڑے جی طبیعت خراب تھی ودیے تو ہون نہ پی کھیر حلال ہے دودھ حلال ہے ڈاکٹر روک گئے ہیں یارو ڈاکٹر حلال تو ہی روک میں دے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یارو ذرا غور تک کرو چا ڈاکٹر حلال تو ہی روک گئے ہیں تارے کو پوچھنا چاہنا سجدہ کریں ان کو آقا منے ڈاکٹر آج میں تارے کو پوچھنا چاہنا ڈاکٹر دسات صحیح لیکن یہ چیزاں مضر کیوں قرار دیتے نہیں کیوں ممنوع قرار دیتے نہیں کیوں آق دیتے احتیاط نال کھا تیرے واسطے نقصان ہے فوراً میرے خیال دے سارے آکڑے سن ڈاکٹر ساری صحت کا خیال رکھ دے تا رب دی ذات پاک فرما میں رب تیرے ایمان کا خیال رکھدا او نہ ہوئے کہ نہیں سود کھا باہیں تے ایمان برباد تھی ونجے کہ نہیں شراب دا کپا چٹ کر باہیں کہ نہیں ہو نہ ہوئے کپارے تیرے کیڑے نہ بڑھا میں رب چاہنا جی میں ڈاکٹر حرام شے تو نہیں رکیندا حلال تو رکیندے کیونکہ ہن تیرے واسطے نقصان دا باعث ہے میں رب بھی رکے نہ سود نہ کھاویں یہ تیرے واسطے نقصان دا باعث ہے
ہیں تو میں رب دا آکھا من اور میری پاک برگاہ جھک اور میری پاک برگاہ عرض کر اللہ کائنات اگر تو میں کو دیونا ہی چاہنے مولا میں کھاواں کیا رب دی ذات پاک من طیبات ہے پاک تو چکھا تیرے لقمے وچ اتنی برکت پیساں بیٹھا اتھائی راسیں دیدھا مدینہ راسیں اللہ اکبر ہی تا وجہ ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سائیں آپ جلے مسجد نبی شریف دے ممبر پاک ہوتے بیٹھے ہیں تا آپ خطبہ دیندے بیٹھے ہیں جمعہ دا وار جمعہ دا ہے سبحان اللہ وار جمعہ دا ہے تے شہر محمد دا ہے اللہ اکبر وار جمعہ دا ہے تے شہر مصطفیٰ کریم دا ہے تے خطبہ مسجد نبوی شریف دیندے بیٹھے ہیں تے دوران خطبہ توجہ دوران خطبہ آپ ہی میں کہیں کو ساڑھ مارا تو چلو سریکے چاہاں تقریر دے ویچ ساڑھ چمروں نے اللہ اکبر کیا ساڑھ مروں نے آپ فرمایا یو ساریت الجبل ساریا وہ پہاڑ دے پچھو دیکھ دشمن حملہ پیا کریں دے جمعہ پڑھی گیا تقریر تھی گئی مسافہ معانقہ تھی گیا لوگ برخاست تھے کھینڈ کھونڈ گئے منتشر تھے حضرت مولا علی سرکار کو بندے آگے ایلی سے بڑی سونی ذات ہے وڈیاں وڈیاں چ واٹ ویورا کڈھیں دے ایلی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں ایک لفظ آ گیا میں کہ واٹ ویورا تو کو پتہ نہیں سمجھ آوے یا نہ آوے وضاحت کریں دئی مولا علی ہیں وضاحت کریں دئی مولا علی ہیں ہر چیز فرق کریں دئی مولا علی ہیں مولا علی سرکار دی خدمت ہے نا ایک یہودی آگے وہاں کہ انڈے پہ ان کی میں پتہ لگ دے بھئی یہ حلال جانور دا ہے یہ حرام جانور دا ہے آپ فرمایا تے کوئی جن تک پتہ نہیں لگا ہوا کہ لگ گیا تھا تھوڑے کول پوچھا میرے خیال دے سارے کوئی پوچھا تھا کہ ہون تک کھڈیاں چوئی انڈے ہی تے چاہتی رکھیں اللہ اکبر تے آج سادے کول بیٹھے پوچھتے ہوئے آپ فرمایا آج تک پتہ نہیں لگ سکا انہاں کے کہنا آپ فرمایا تے کو دساواں حلال جانور دا انڈا کیڑا ہوندے اللہ اکبر حرام جانور دا انڈا کیڑا ہوندے انہاں کے جی آپ فرمایا انڈے کنا ڈٹھے ہی نہیں انہاں کے جی آپ فرمایا انڈیاں دی ساخت دسا بناوٹ دسا کیویں ہوندے وہاں کے بعض دفعہ انڈے ایسے ہوندے جنہاں دے ڈوہاں پاسوں نکرا ہوندی ہیں ڈوہاں پاسوں منہ برابر ہوندے آپ فرمایا بیا وہاں کے کچھ ایسے ہوندے جنہاں دا ایک پاسا بریک ہوندے ایک پاسا موٹا ہوندے آپ فرمایا جنہاں دے پاسے ڈوہیں برابر ہوندے نا وہی میں سمجھے حرام جانور دے جنہاں دا ایک پاسا پتلا تے ایک پاسا موٹا ہوئے ہی میں سمجھائے حلال جانور دیں وہاں کہ علی تو کو کی میں پتہ لگ ویندے آپ نے فرمایا کمال ہے جڑے بندیاں چو بندے دا پتہ مولا علی کو لگ ویندے کہ منافق کیڑا ہے مومن کیڑا ہے آپ فرمایا حضور کتھوں پتہ لگ دے آپ فرمایا سارے دے سامنے ذکر کرو چا علی دا جندے متھے تے وٹ آوے سمجھائے منافق ہے جڑا سنتے خوش تھی سمجھائے محمد دا غلام مومن ہے یار اللہ اکبر تو مولا علی سرکار دی خدمت جی کہ ایسا شخص آیا جائے عجیب یہ سوال کیتا وہ کہ اگر اتنا پتہ لگ دے نا میں کوئی ایک سوال دا جواب دو آپ فرمایا کیا انہاں کے سارے گھر دے نزدیک نا لکڑیاں پیا ہن اتنا کتی بچے دیتے ہیں اور گھر دے اندر بکری کھڑائی انہیں پھل دیتے جا بکری بھی آ پئی ہے تے کتی بھی سو پئی ہے گلا روندے ہیں دے پھل بکری دے جڑے بچے ہیں نا انہاں دی کچھ عادت گندی بن گئی ہے وہ بکری دا دودھ دی پیندے رہی ہیں تے کتی دا دودھ دی پیندے رہی ہیں یہ ذری وضاحت کرتے دسا چا کہ جڑا جانور ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے حرام ہی پیندا کھڑے دے حلال ہی پیندا تسیں کی ملے پوچھا کرو تسیں کی ملے پوچھ گیدا کرو 40,000 تنخواہ ہے وہ تو اللہ دا فضل ہی آندا کھڑے 40,000 تنخواہ ہے تو اللہ دا فضل ہی تا ہے نا یار یہ تا 40,000 تو اللہ دا فضل کی ہے بس چا کرو یار کب تک حرام کھاسوں یار خدا کو جواب نہیں دے منا یار نہ دولت کٹھی کرو خدا دی قسم ہے روڈاں دے چل دے ہیں ٹرکاں دے پیچھے گالی لکھیاں کڑی نا دل کمب دے جسم دے لرزہ تاری تھی دے پچھلی بار سفر کرنے دے پہ ٹرک دے پیچھے لکھا کڑائی رہا عمر بھر چنتا تو ہیرے موتی نہیں خبر تجھے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی کیا کرے سوئی دولت کو دولت ہوا چنگی جڑی یار دے نا تے خرچ تھی ونے
اگر تساں چاہندے وے نا تجارت کرو، تجارت بندے نال نہ کرو، تجارت رب نال کرو. خدا دی قسم ہے جڑا بندہ رب نال تجارت کرے گھاٹا آ ہی نہیں سکتا. منافع ہی منافع ہے، نفع ہی نفع ہے، بھلائی نہیں بھلائی. آپ فرمایا بکرا ہے گھر ہے؟ وہاں کہ جی جڑا کتی دا دودھی بھی نہ کھڑے، بکری دا بھی نہ، گھر ہے جی کھڑے. آپ نے فرمایا وضاحت کروں بھئی حلال ہے حرام ہے؟ انہاں کہ جی آپ فرمایا ہے صحیح گھر؟ انہاں کہ جی آپ فرمایا تجربہ دساں حلال حرام دا؟ انہاں کہ جی آپ فرمایا جی اگلیاں ٹنگاں دے بہ ونجے تے حلال ہے، اگلیاں ٹنگاں دے بہ ونجے تے حلال ہے، جے پچھلیاں ٹنگاں دے باوے تے والا حرام ہے. میرے خیال دے حلال جانور جڈنی باسی اگلیاں دے باسی، تے کتا جرانی باسی پچھلیاں دے باسی، کیونکہ یہودی ہے اور یہود ایک عجیب قوم ہی وے. اے عجیب، اے اللہ کو ایک منے دے، اللہ دی ایک ہی نہیں منے دے. یہودی یہود عجیب قوم ہے، اللہ کو ایک منے دے، اللہ دی ایک ہی نہیں منے دے. اسیں تے ڈاکٹر دی مننی ہے. حلال جانور اگلیاں ٹنگاں تے باسی، کتا حرام جانور پچھلے. وہ یہودی آئی کوئی ایسا پینترا بدلا، انداز رویہ بدلا، علی لاجواب تھی ونجے. کوئی اے پتہ تھا کہنا شیر ہے، خدا ہے، خدا دا شیر ہے. اللہ اکبر. اگو جلدی نہ رویہ بدلیں دے. آتے کہیں کہ ملے اگلیاں ٹنگاں دے باندھے، کہیں ملے پچھلیاں تے باندھے. آپ فرمایا چلو بھائی گال چکرے نے. انہاں کہ کیا؟ آپ فرمایا جلے بہ ویندے ٹنگاں لمبیاں کر دے باندھے یا کٹھیاں کر دے باندھے؟ اگر ٹنگاں لمبیاں کرتے باوے والا حرام ہے، اگر ہائے 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 خدا دی قسم ہے سنی چلا ونے مدینے. بولو تو بیٹھے نے یار، سنی چلا ونے مدینے. خدا دی قسم ہے اپنی ٹنگا سنگاڑ کے بیٹھا ہو سی، کیونکہ مالک حلال جانور مالک دے سامنے جگنا نہیں بیٹھا ہو سی، پیر لمبے کر دے کہنا بیٹھا ہو سی، ادھا وچ بیٹھا ہو سی. وہ کہ کہیں کے بلے ٹنگا لمبیاں کر باندھے، کہیں کے بلے کٹھیاں کر باندھے. آپ نے فرمایا چلو ایک بئی گال ہے. انہاں کے وال کیا؟ آپ فرمایا وال ایویں کر اون دے سامنے نہ پانی رکھ چا، کیا برتن وچ پانی رکھ چا. وہاں کے وال آپ فرمایا یہ زبان نال لکے نا والا وہ حرام ہے، منہ نال پیوے نا. اگو جلدی نہ رویہ بدلیں دے. آدھے کہیں کے ویلے لکیں دے، کہیں کے ویلے پین دے. آپ فرمایا تائیں کیا سمجھے ہر ویسا اے پتہ کہنا ہی آنا مدینہ العلم والی بابها. مگر اتھا ایک وضاحت کرا، مدینہ العلم مدینہ کے کو آدھن؟ توجہ سارے بولو، مدینہ کے کو آدھن؟ بولو بھائی. شہر، شہر دا اپوزٹ کیا ہے، تضاد کیا ہے؟ وسطی، بستی، گاؤں، محلہ، کریہ. عربی اچ کریہ آدھیں، شہر کو مدینہ آدھیں. اچھا اتھا ایک وضاحت کرا. اللہ فرمیدن ام القرا، قرا کریہ دی جمع ہے. اللہ فرمیدن جتا میرا گھر ہے نا وسطی ہے. قرآن ہے یار، جتا میرا گھر ہے نا اللہ فرمیدن ایک وسطی ہے، جت میرے محمد دی جو کے شہر ہے. اچھا وسطی دی تعریف بئیے اور شہر دی تعریف بئیے. وسطی کے کو آدھے؟ وسطی ساغر صدیقی ایک بڑا سارا شاعر آئی، مگر شدہ لاہور دی فٹ پاتھاں تے پی آئی مر گیا. تو وہ کہا جس بستی میں ہم بستے ہیں، جس بستی میں ہم بستے ہیں اس میں روٹی مانگی غم سستے ہیں. سبحان اللہ. جس بستی میں ہم بستے ہیں اس میں روٹی مہنگی غم سستے. 10 روپے دی روٹی تھی گئی ہے، یہ نوبت آمنی ہے. خدا دی قسم ہے رزق دی بے قدری کی تھی سے. اج وقت ہے رزق دی بے قدری نہ کرو. مہنگائی دا طوفان اتنا آ چکے، غریب دی پہنچ تو ٹکر دور تھی گئے. ان دی عزت کرو، ان دی قدر کرو. اللہ اکبر. انہاں آکھا ہن کیا کرو کہ
ایندی ہن تعریف کیویں کروں نا کہ سوکھی ہونا کہ کیا وہاں کہ بستی آدن اون چھے کو جہاں کو جگہ کو جتو کچھ چیزاں ملن کچھ چیزاں نہ ملن جتو ضروریات زندگی دیاں کچھ چیزاں ملن کچھ چیزاں نہ ملن او کو آدن بستی تے جتو ہر شے ملے نا آئے 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 او کو شہر آدن اللہ فرمائے میرا گھر وسطی ہے چیوے میرا گھر وسطی چیوے میرے محمد تی جوگ شہر ہے چیوے اللہ توڑا گھر وسطی ہے کیوں ہے فرمایا میرا گھر رہی تھائیں متن کو یاگ دے رب بھی تھائیں مل دے میرا گھر مل سی رب کہنا مل سی کیونکہ سارے تلاش ہے چاہیں اللہ ملے اللہ ملے اللہ ملے تو بابیاں کو کہیں پوچھا اللہ کتا مل سی آپ میں رب رب کر دے بڑھے ہو گئے ملہ پنڈت سارے رب دا کھوج قرآن لبا پینڈے کر کر ہارے رب دا تیرے اندر وستا ویچ قرآن اشارے رب بھولے شاہ انہوں نے ملدا جنہاں اپنے نفس نو مارے میں بدے ہیں بھج دے اڈو میل پوسی اڈا فرمایا کدہ ہی نہیں ملدا اندر جاتی پاچا خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید دیکھو وفی انفسکم افلا تبصرون اللہ اکبر مولا علی دی خدمت چار کریں دے ہوں آکھے کہیں کے ویلے لکیں دے کہیں کے ویلے پیندے آپ فرمایا چلو ایک بھائی گیا آپ فرمایا گھا رکھ چا کیا گھا تساں کیا دے پٹھے ہاں پٹھے ساڑھے سریکی چ بئی طرح دن پٹھے چلو توڑی چو اگر کشا مل دی ہے میں کو میں قبول کرے نا تے ساڑھے سریکی جو تو کو کشا مل دی ہے تو صحیح قبول کرو اللہ اکبر اچھا پٹھے رکھو چاہ وہاں کے وال آپ فرمایا جی کھاتے مارے جگالی حلال ہے جگالی نے مارے وال حرام ادھے کہیں کہیں ملے مریں دے کہیں کہ میں نہیں مریں دا آپ نے فرمایا چلو ایک بھائی گیا لیں انہاں کے وال آپ فرمایا روٹی دا ٹکڑا ہوں دے اگو ساٹھ چا وہاں کے وال آپ فرمایا جے پیران جے پھسا کے کھاوے نا وال حرام ہے جے مونل کٹ تے کھاوے وال حلال ہے ادھے کہیں ملے پھسا کے کھاوے کہیں میں مونل کٹ تے کھاوے آپ فرمایا چلو ایک بھائی گیا لیں دے وال کیا آپ فرمایا گوشت دا ٹکڑا کاپچا توجہ گوشت دا ٹکڑا کاپچا اگر چربی ہوئے اتے وال حلال ہے اگر چربی ہوئے گوشت تلے والا حرام ہے ادھے کہیں کے ملے اتو ہوں دیئے کہیں کے ملے تلو ہوں دیئے مولا علی سرکار فرمائے چلو ایک بھائی گیا لے دے وال کیا آپ فرمائے چھری چاہ دے دے زبا کر چاہ آئے آئے یہ کو سرائے کیا دن اے مولا علی سرکار دا آخری آئے آئے زبا کروں کہ وال آپ فرمائے زبا کر دے اندر دیکھ آندرانی یا اوجری ہے اندر دیکھا آنتا ہے یا ہوج ہے بھائی اندر دیکھ کیا چیز ہے اتنا بے واسطی گیا بے واسطی تے مولا علی سرکار کو جانتا نہ ہی مگر آدھا ایمیں کھڑے آپ نے فرمایا اے لسا نبی دا نہیں تو اری توجہ کہنی نبی دا نہیں آپ فرمایا کہنا بال پوچھ دے علی دا نہیں آپ فرمایا تیکو کی میں پتہ ہے نبی تے علی دا آدھے 120 سال عمر تھی چکی ہے 20 سال کڈو باقی 100 سال 100 سال تھی گن میں تلاش ودا کرے نا جیڑا بندہ میں کو سوال دا جواب دے سی محمد دا کلمہ پڑھساں میں سارے کل پوچھ کے آیا اہل کتاب کولو دسات صحیح میرے سوالوں دا جواب کون دے سی سارے یک زبان نہ لا کے تیرے سوال دا جواب صرف دو شخصیات دے سکدے ہیں ایندے سوا ایندے علاوہ کوئی نہیں دے سکدا میں کہ کیڑا فرمایا نبی دے سکدے یا محمد دا علی دے سکدے اگر نبی کہے نہیں تو بل تو نسا تو اہلیہ آپ کی خدمت چڑھ کے دے میں اہلیہ آپ نے فرمایا ہن تو کیا چاہنے آدھے ایک مہربانی فرما چا کلمہ پڑھا چا جہنم تو بچا چا جنت ریوا چا دل چاہندے بولو کھڑے دل چاہندے اللہ کھڑے محبتہ نہیں آتا کچھ گال ہی بھی ایمیں ہوں دیاں کہ اے بھلا پیار دیاں پینگا بھلا مک دیاں ایک کڑا ہم مک ہی نہیں سکدیاں مگر تساں کیونکہ دا وجہ دے اتنا تشریف فرما ہی وے میں تھوڑا جیاں تاخیر تھی گیا لیٹ تھی گیا کچھ سفران دی حالت ایویں طریقے نال ہوندی ہے بس چلو شکر دے الحمدللہ جڑا وعدہ کیتا سے چلو وعدہ وفا تھی گیا مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا واخر دعوانا ان الحمدللہ